الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. درود پاک پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں جو شخص درود پاک نہ پڑھتا ہو اس کے بارے میں وعیدیں بھی منقول ہیں. ایک روایت جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں بھی نقل فرمایا، اس کے مفہوم کے تحت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. درود پاک جنت کا راستہ ہے، نہ پڑھنا جنت کا راستہ بھولنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب جب نام نامی اسم گرامی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لیا جائے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہم نام نامی اس گرامی لکھیں تو ساتھ ہی درود پاک بھی لکھا کریں، وقتاً فوقتاً بھی درود پاک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ ضرور دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیتیں بھی کر لیجئے کہ جب جب صلو علی الحبیب کہا گیا یعنی حبیب پر سرکار پر درود پڑھو تو میں انشاءاللہ عز و جل جواب میں درود پاک پڑھوں گا. اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا. اول تاخیر علم دین کے اصول کی نیت سے سلسلے میں شامل رہوں گا. کسی گناہ کے بارے میں انڈیکیٹ کیا گیا، بتایا گیا، اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. نیکی کی دعوت دی گئی، کسی نیک کام کی ترغیب دی گئی تو انشاءاللہ میں قبول کروں گا. مدنی چینل دیکھتے ہوئے ان نیتوں کے ساتھ آپ شامل رہیں گے تو جہاں آپ کو علم دین حاصل ہوگا، آپ نے اگر کچھ سوال کیا تھا دارالفتاح کے لیے تو اس کا جواب ملے گا، روحانی علاج کے لیے تو وظیفہ بتایا جائے گا، خوابوں کی تعبیر کے لیے کال ریکارڈ کروائی تھی تو آپ کے خواب کی تعبیر سے متعلق معلومات ملنے کے ساتھ ساتھ ان نیتوں کا بھی آپ ضرور ثواب کمائیں گے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام نیت سے متعلق ہے. انشاءاللہ عز و جل جب ہم اپنی نیتوں کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس مدنی انعام پر عمل کرنے میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی ملک بھر سے چونکہ سلسلہ بالخصوص ہمارے پاکستان کے اسلامی بھائیوں کے لیے اور ان ممالک کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے اوقات اس وقت سے زیادہ مناسب ہیں، تو وہاں سے موصول ہونے والی کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. ممکن ہوا تو اس کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا، تعبیر نہ ہونے کی صورت میں معذرت کر لی جائے گی. کچھ مدنی پھول اگر ذہن میں ہوئے تو وہ عرض کیے جائیں گے. تو آپ نے کال ریکارڈ کروائی ہو یا نہ کروائی ہو، اول تاخیر علم کے اصول کی نیت سے شامل رہیے. اللہ نے چاہا تو آپ کو معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا. آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں ہمارے اسلامی نے کیا خواب بیان کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. عبد الوحید اٹک سے. میری والدہ نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ایک سبزہ میں بکریاں چرا رہی ہیں. اسی دوران وہ ایک جھاڑو کا گھنا سا پودا ہے جو کہ سبز رنگ کا ہے، اسے وہ کاٹتی ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ اس سبزہ زار میں یعنی مجھے میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے وہ دیکھتی ہیں کہ میں بھی ادھر سے گزر رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے جسے وہ نہیں جانتی. وہ دیکھتی ہیں کہ اتنے میں 3 بزرگ ان کی طرف آتے ہیں تو میری والدہ ڈر جاتی ہیں کہ یہ بزرگ کہیں مجھے کچھ کہیں گے کہ یہ پودا ادھر سے کیوں کاٹا ہے. تو وہ جب وہ بزرگ ان کے پاس آتے ہیں تو ان تین بزرگ میں سے ایک بزرگ آگے ہو کے ان سے پوچھتے ہیں میری طرف اشارہ کر کے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے یا پوتا ہے. تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ بیٹا میرا.
تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ میوزک سن رہا ہے ادھر اور ادھر میوزک سننے کی اجازت نہیں ہے، اسے منع کرو، باقی سب خیر ہے۔ آپ نے والدہ کا خواب بیان کیا عبد الوحید بھائی، تو خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، بے ربط سا ہے، البتہ بزرگوں کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد سنا آپ غور کر لیں، ظاہر آپ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ واقعی میوزک سنتے ہیں یا نہیں، آپ غور کر لیں، اگر واقعی اس طرح کا معاملہ ہو تو یاد رہے کہ میوزک سننا شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے، اسے توبہ کیجیے اور نا شریف سنا کیجیے۔ میوزک، موسیقی، اس کے آلات کے بارے میں ہمیں روایات میں متعدد مقامات پر ترغیبات ملتی ہیں، ڈرایا گیا ہے میوزک سننے کا عادی شخص اس کو کل روز قیامت جن مشکلات کا سامنا ہوگا اس کا بیان ملتا ہے۔ پھر میوزک اکیلا نہیں سنا جاتا، عموماً میوزک کے ساتھ گانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور فی زمانہ پائے جانے والے گانوں میں بکثرت، اشراط العرض کی طرح کہوں تو غلط نہ ہوگا، کفریات بھی بکے جاتے ہیں، ایسے مفاہیم کے اشعار بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جو کفریہ مفاہیم پر مشتمل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سننے اور گنگنانے سے انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ناجائز اور حرام سے کفر کہیں بڑھ کر ہے، ناجائز اور حرام سے بھی بچنا ہے، اور یہ لے جاتے ہیں کفر کی طرف، تو کس قدر یہ خطرناک ہیں، بالخصوص گانوں کے کفری اشعار کے حوالے سے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب زیارت بھی کر لیجئے اور اس کو مطالعہ بھی کر لیجئے۔ میرے مدری چینل پر جو بھی اس وقت ناظرین موجود ہیں یہ کتاب حاصل کریں، اسے پڑھیں، اللہ نے چاہا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کفریہ کلمات اس قدر ہمارے ہاں معروف ہیں، اس قدر پڑھے جاتے ہیں، اس قدر بکے جاتے ہیں، نہ صرف اشعار میں بلکہ ہماری عمومی بول چال میں بھی ایسے بکثرت مواقع ہیں کہ جن پر کفریہ کلمات جو ہے وہ کہہ دیے جاتے ہیں، مصیبت پر، فوتگی پر، اسی طرح ہنسی مذاق کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب میں سے شاہکار کتاب ہے، جس کی بالخصوص آپ نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جو مکتبۃ المدینہ تک رسائی حاصل ان کو نہیں ہے، چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، www.dawatislami.net۔ ویب سائٹ پر بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور یہ کتاب مل جائے گی۔ ہر اسلامی بھائی کو، اسلامی بہن کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، اپنے گھر میں اس کو موجود رکھنا چاہیے۔ آپ نے پڑھ لیا تو دوسروں کو ترغیب دیں، انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس کرے، ہائے میں نے بھی یہ کفر بکا تھا اور اس کلمہ کفر میں بھی مبتلا رہا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل توبہ کی توفیق ملے گی۔ نہ صرف احکامات ہیں بلکہ اگر کسی نے ایسا معاملہ کیا ہو تو وہ اپنے آپ کو کس طرح سے رجوع لائے، توبہ کس طرح سے کرے، اس کا طریقہ بھی ہے۔ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو جن صورتوں میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، دوبارہ نکاح کس طرح سے کیا جائے اس کا آسان طریقہ بھی آپ کو اس کے اندر مل جائے گا۔ تو بہت ساری معلومات کا، فرض علوم کا یہ مجموعہ ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ آپ نیت کرتے ہیں ضرور حاصل کیجئے اور اسے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اور موسیقی سے، گانوں بازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبد الوحید اٹک سے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی ایک بزرگ کو لے کے آتے ہیں، تو وہ ان بزرگ نے جو ہے وہ سبز امامہ شریف اور سفید کپڑے پہنے ہیں، وہ نابینا بھی ہیں بزرگ۔ تو میں اپنے گھر میں انہیں ایک کرسی پہ بٹھاتا ہوں اور ان کے نیچے پرات میں پانی ڈال کے ان کے پاؤں دھوتا ہوں۔ ان کے جو پاؤں ہیں وہ بالکل سفید اور صاف ہیں، لیکن میں دھو رہا ہوں اور یہ بس ادھر تک کہ میں نے خواب دیکھا اور میں ابھی تک بات بھی نہیں ہوں اس کے۔ عبد الوحید بھائی، آپ نے بزرگ کی زیارت کی، آپ پہچانتے نہیں کہ وہ کون تھے،
البتہ آپ نے ان سے عقیدت کا اظہار کیا، ان کے پاؤں دھلائے، تو بزرگوں کے ساتھ عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، خان میں ان کی زیارت کرنا اور ان کے ساتھ اس طرح عقیدت سے پیش آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکت نصیب ہوگی۔ اور آپ نے آخر میں بیان کیا کہ آپ ابھی تک بیعت نہیں ہیں، تو یاد رکھیے کہ کسی بھی مسلمان کو بے پیرا نہیں رہنا چاہیے، کسی نہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے، نہ صرف اخروی بلکہ دنیاوی برکات کا بھی موجب ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو کسی پیر کامل سے منسلک ہوگا، کسی بھی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوگا، توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ یہ اولیاء کرام بزرگان دین اپنے مریدین کے لیے بالخصوص دعا کیا کرتے ہیں، وظائف دیا کرتے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے، ان کی دعاؤں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور سلاسل تو بکثرت ہیں، لیکن ان سلاسل میں طریقت کے جو سلسلے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کو فوقیت حاصل ہے۔ آپ جو ہے وہ اولیاء کے بھی سردار ہیں، قادری سلسلے کی اپنی برکات ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، میں اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھوں گا جب تک اپنے تمام مریدوں کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے بخشوا نہ لوں۔ تو اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ خوشخبریاں ہیں قادری سلسلے میں مرید ہونے والوں کے لیے۔ تو میں آپ کو مشورہ پیش کروں گا کہ آپ ابھی تک مرید نہیں ہوئے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، جن کی برکات سے ہی یہ مدنی چینل ہے، یہ دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں، لاکھوں لاکھ مسلمان آپ سے وابستہ ہو کر اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔ اور پیر کی یہ برکت ہوتی ہے کہ جو اس کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اس کو ذہن نصیب ہوتا ہے، اگرچہ گناہ میں مبتلا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور بھی بے شمار برکات ہیں۔ تو امیر علیہ سنت سے مرید ہو جائیے، مرید ہونا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی تگ و دو نہیں کرنی۔ آپ چاہیں تو اپنا نام تقریباً عمر لکھ کر آگے لکھ دیں کہ مرید ہونا چاہتا ہوں، والد صاحب کا نام بھی لکھ دیں، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر آپ پوسٹ کر دیجئے، اوپر لکھ دیجیے مکتب مکتوبات و تعویذات عطاریہ بیعت ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا خط پہنچ جائے گا، لیکن نیچے اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس ضرور لکھیے۔ اگر اس میں آپ کو دشواری ہو اور انٹرنیٹ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل وہاں پر بھی آپ کو فارم مل جائے گا جس میں آپ سے بنیادی معلومات جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی وہ پوچھی گئی ہیں، آپ فارم فل کر کے سبمٹ کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی قادری عطاری سلسلے میں داخل کر لیا جائے گا۔ نہ صرف ہمارے یہ اسلامی جنہوں نے کال کی بلکہ مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی چاہیں تو ان فیض و برکات سے حصہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بے پیرا نہ رہیے، بے پیرا دنیا سے جانا بہت ساری محرومیوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام سے نیک لوگوں سے وابستہ ہوں گے تو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کی آپ کو برکات ملے گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راشد قادری عطاری کراچی۔ میرا خواب یہ ہے کہ 29ویں ربیع الاول کی شب کو میرا خواب دیکھا تھا کہ 11ویں شریف کا چاند نکل رہا ہے مغرب کی نماز کے سلام پھرنے کے بعد، تو سب نمازی چاند دیکھنے لگے، اتنے میں چاند جو ہے تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا، تو میں اٹھ کے سب کو دکھاتا ہوں کہ شہادت کی انگلی سے وہ دیکھے چاند نکل رہا ہے 11ویں شریف کا۔ اتنی دیر میں پورا چاند ایک دم نکل آتا ہے، اس کے بعد پھر میں نعرہ لگاتا ہوں یا وہ سالم دستگیر، اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ خوب خواب دیکھا آپ نے، تعبیر بھی اس کی دیکھ چکے، 11ویں کے مہینے کی آمد کو آپ نے دیکھا اور اب 11ویں کا مہینہ بھی گزر چکا، تو جس چیز کا انتظار ہوتا ہے وہ خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو آپ کو 11ویں کا انتظار تھا، خواب میں دیکھا اور حقیقت میں بھی دیکھا، تو اس کی یہی تعبیر ہے جو آپ دیکھ چکے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد نصر اللہ خان اور تحصیل اور ضلع چنڈی گڑھ بات کر رہا ہوں۔ خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ کو تقریباً فوت ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں، تو وہ رات کو آئی ہے کہ کو گنے کی خدوش میں سے وہ چارہ کاٹ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی اوپر سے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مرغی دو، تو وہ کہتی ہے یہ میں نہیں دیتی۔ کس طرح کا خواب ہے؟
خواب تو آپ کا ایسا کوئی واضح نہیں ہے، بے ربط سا ہے. البتہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کیجیے. چنور سے آپ نے کال کی. جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو ایصال کریں، اپنی والدہ کو بھی ایصال کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث برکت ہوگا. اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے بکثرت ایصال ثواب کرتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات انہیں قبر میں ملیں گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. میرا نام نجم محمود ہے، راول پنڈی سے بول رہا ہوں. جی بھائی، میں صبح 6:10 پہ یہ خواب دیکھا تھا. میں سائیکل پہ سوار تھا تو میں نے 3 بار درود شریف پڑھا. اس کے بعد میں نے ایک ٹرن لیا تو میں نے کئی صحت مند گائے وغیرہ دیکھی ہیں، سفید رنگ کی تھیں. ان کے اوپر ہلکے ہلکے کالے سے نشان، سارے زندہ تھے، چل پھر رہے تھے. کچھ کے جسموں کی کھال اتری ہوئی تھی لیکن کچھ کے منہ پہ تھی. تو میں نے پھر اس کو ان کے اوپر کچھ جگہوں اور انسانوں کے نام بھی لکھے تھے، جس سے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے. جی گاؤں کے اوپر لکھے تھے. بس یہی تھا. گھبرانے کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد عارف جی، خانپور سے ضلع شروع. بیٹا ہمارا فوت ہو چکا ہے 6 مہینے ہوگا اس کو. یہ خواب ہے جی، وہ نہ بتاتا ہے کہ یہ کسی نے مجھے چلایا ہے یا کسی نے آگ لگائی ہے. تو میں ابھی مطلب کہ زندہ ہوں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ وہ گھر پہ آیا، وہ خبر سے اس کے انتقال کر رہا ہے. تو یہ پوچھنا تھا اس کی آپ کی تفصیل دے رہی ہے بتا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی مغفرت فرمائے جس کا انتقال ہو گیا. اور کچھ اس نے اپنی آزمائش کے بارے میں بیان کیا. تو اس طرح کا خواب اگر کوئی شخص دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس مرحوم کے لیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے معافی چاہے، دعا کرے اور بکثرت ایصال ثواب کرے، نیک اعمال کر کے اس کا ثواب پہنچائیں. غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. اسی طرح مسجد میں کچھ رقم دے کر مسجد کی خدمت کر کے اس کا ثواب پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر کے، خیرات کر کے اس کا ثواب پہنچائیں. اور چاہیں تو فرض نماز کا بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، نوافل کا بھی ایصال کیا جا سکتا ہے. تو بکثرت ایصال ثواب کریں اور دعا کی کثرت کریں. آپ نے بتایا کہ وہ خواب میں آ کر اس نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی اصطلاح، چونکہ عموماً لوگ انہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو دیکھا، ان کے ساتھ پایا. ہفتہ وار اجتماع میں آپ شرکت کریں. ایصال ثواب کی بہترین صورت ہے یہ. آپ کے علاقے میں جہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو کسی سے معلومات کر لیجئے. اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیان سننے کا موقع ملے گا. اجتماعی ذکر ہوتا ہے، طریقت انگیز دعا ہوتی ہے، صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوتا ہے، حلقے لگتے ہیں، مسجد کے اندر وقت گزرتا ہے. یہ سب عظیم عبادات میں سے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اجتماع میں شریک ہو کر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. تو اپنے بیٹے کے لیے کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث برکت ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قاری نعیم اختاری جی، باب بدن شریف. والدہ کو خواب آیا میں اور میری والدہ جو ہے نا وہ مدینہ شریف میں زیارتیں کر رہی. تو اور اس میں میری باجی ہے، اسے 10 سال ہو گئے، اس کی آنکھوں کی مرض ہے. تو ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر اگر دعا مانگو اس کی آنکھوں کی جو مرض ہے وہ صحیح ہو جائے گی. اس کے بارے میں کیا حکم؟ یہی عرض ہے کہ دعا کریں، دعا کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کر کے اپنی ہمشیرہ کے لیے جو ہے وہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کا مرض جو ہے وہ دور فرمائے. تعویذات عطاریہ سے بھی رجوع کریں، جہاں پر آپ کے علاقے کے اندر تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، اور آنکھوں کے مرض کے لیے بھی تعویذ ہیں، مخصوص تعویذات ہیں. اور ہمشیرہ کا مرض بتا کر تعویذ حاصل کریں، انہیں پہنائیں. اور اگر کوئی اور عمل بتاتے ہیں تو وہ بھی ان سے آپ عرض کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی ہمشیرہ کی آنکھوں کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام دانش اکرم ہے اور یہ کراچی اورنگی ٹاؤن سے بات. حضرت میری وائف نے خواب میں دیکھا ہے کہ کالی آندھی آئی ہے اور اس میں جو ہے نا میری بچی، چھوٹی بچی ہے 3 سال کی، تو گردن کٹ گئی ہے اور ہاتھ پیر کٹ کے جو ہے نا ادھر ادھر گیا تھا. اس کا مجھے معلوم کرنا تھا کہ اس کے تعبیر کیا ہے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر اور بھلائی کے لیے دعا کیجیے، استغاثہ کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کیجیے۔ اورنگی ٹاؤن سے آپ نے کال کی، باہر مدینہ مسجد میں ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، آپ معلومات کر کے وہاں پر اجتماع میں حاضر ہو جائیے، دعا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل نیک لوگوں کی صحبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گے تو اگر کوئی آزمائش آنے والی ہوگی تو اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میں دانش ستاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری وائف نے صبح میں خواب میں دیکھا تھا کہ میری سسرال والے اور میری وائف ایک ٹیکسی میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، راستے میں ایک مزار پڑتا ہے، پہلا ایک مزار پڑتا ہے جس پہ وہاں میدان میں زمین پر الٹی سرائی گھومی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آگے دوسرا ایک مزار پڑتا ہے جس پہ ہم وہاں ٹیکسی روا کے میرا خیال ہے میری وائف کو پیسے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جا کے بچے کے لیے دعا مانگ لو، میں نے نا، تو وہ جا کے دعا مانگتی ہیں تو اب کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا لیکن ان کے ہاتھ میں پھول وغیرہ دیتا ہے اور 2 لڈو وغیرہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، تو وہ واپس لے کر آ کے اپنی ٹیکسی میں بجاتی ہوں، اپنی والدہ کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں کہ یہ میرے کو اس کی تعبیر معلوم۔ دانش میں مزار شریف کی حاضری، مزار کی زیارت اور وہاں سے کچھ پانا، کچھ حاصل کرنا، یہ برکت کی علامت ہے، انشاءاللہ عز و جل نفع حاصل ہوگا۔ اگر آپ قرض دار تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بارے قرض سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اگر کوئی تنگ دستی تھی تو انشاءاللہ عز و جل فراخ دستی نصیب ہوگی۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رہے، یہ تو خواب کا معاملہ تھا کہ آپ کے بچوں کی امی نے مزار کی زیارت کی، وہاں پر حاضری دی اور لنگر وغیرہ حاصل کیا۔ جاگتے میں حقیقت میں عورت کا قبرستان جانا، مزار پر جانا یہ شرعاً ممنوع ہے، عورت نہیں جا سکتی۔ اصال ثواب کرنا ہو، بزرگوں سے استغاثہ کرنا ہو، ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، انہیں اصال ثواب کرنا ہے تو گھر میں رہتے ہوئے ہی عورت یہ سارے کام کرے۔ جس طرح ان کی برکات مزارات پر ہیں، اسی طرح الحمدللہ اولیاء کرام کی برکات تمام عالم میں عام ہوا کرتی ہیں، تو عورت کے لیے جانا مزار پر اس کی اجازت نہیں شرعاً۔ مرد جائے، برکت حاصل کرے، حاضری دے، جو بھی اس کی آداب اور شرائط ہیں اس کے مطابق، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے باعث برکت ہوگا۔ تو آپ بھی اگر اس طرح کا سلسلہ کریں، گھر میں اولیاء کرام کے لیے نیاز کا، فاتحہ کا سلسلہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے مزید باعث برکت ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا یہ خواب ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک پرانا سا اسکول ہوتا ہے بڑا سارا، اس میں ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے میں میں جاتا ہوں تو ادھر کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو ادھر میں دیکھتا ہوں میرے 2 بھائی بھی ہوتے ہیں، تو کافی بری حالت میں ہوتے ہیں، جنہیں خون نکل رہا ہوتا ہے ان کے چہروں سے۔ میں ان کو اپنے ساتھ واپس لانا چاہتا ہوں کہ آجو گھر چلتے ہیں، تو وہ بھی ایک آواز آتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا لیکن آواز آتی ہے کہ اس کمرے میں وہ لوگ ہیں جن کو مار دیا جائے گا، تو یہ خواب آتا ہے۔ ان کو میں ساتھ لانا چاہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نہیں آنے دیتا، ایسے آواز آتی ہے کہ ان کو ساتھ نہیں آپ لے جا سکتے۔ پھر میں اگلے کمرے میں جاتا ہوں تو ادھر بھی ایک اور میرا بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ اس کمرے میں ہوتا ہے، ادھر سے میں اس کو ساتھ لانے کی کوشش کرتا ہوں تو ادھر سے بھی یہی آواز آتی ہے کہ اس کمرے میں وہ لوگ ہیں جن کو آج رات قتل کر دیا جائے گا، یعنی مار دیا جائے گا، اس کمرے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، صرف آپ ہی اکیلے جا سکتے ہو۔ تو میں اکیلا واپس آ جاتا ہوں، ایسے ہوتا میں گھر واپس آ جاتا ہوں۔ کافی اندھیرا ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے۔ جب میں گھر آتا ہوں تو گھر کے سامنے بھی ایک ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے اور کافی لوگ ارد گرد کے نا جمع ہوتے ہیں۔ پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ کس کو دیکھ رہے ہیں، جب دیکھتا ہوں تو ایک 4 پہی ہوتی ہے، اس کے اوپر کہنا ہے کہ میرا بڑا بھائی سب سے بڑا، ہم 7 بھائی ہیں، سب سے بڑا بھائی وہ 4 بھائی ہوتا ہے، تو سبھی رو رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا ایسے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ بھی کیا مر گیا ہے۔ تو اس طرح کے نا مسلسل میں 3 بھائیوں کو اس طرح دیکھتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بھائی بھی مر گئے۔ بہت گھبرا گئے ہوں گے، اتنا طویل خواب اور اس کے اندر بھی بس مارا ماری اور ایکسیڈنٹ اور قتل وغیرہ دیکھا آپ نے۔ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھیے۔ بعض اوقات اس طرح کے خواب جو ہے وہ شیطان کے عمل دخل سے ہوتے ہیں، جس سے مسلمان کو پریشان کرنے میں جو وہ کوشش کرتا ہے۔ تو مسلمان اعتقاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھے کہ اس طرح کا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو خواب کی وجہ سے آپ کو گھبرانے کی حاجت نہیں،
सरदाराबाद से आपने कॉल की, तो आपको भी मैं एक इज्तिमा की दावत पेश करता हूँ। मदीना टाउन में फैजान मदीना है, मदनी मरकज है, मगरिब की नमाज के बाद वहां पर इज्तिमा शुरू हो जाता है, हर हफ्ते को हुआ करता है। तो आप भी शिरकत की नियत कर लीजिए। शैतान के अमल दखल से और शैतान के मामला से हिफाजत के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जरूर करम होगा। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। जी हाफिज मोहम्मद मुख्तार है सरगोदा से। दिन पहले मुझे ख्वाब में नजारा हुआ था कि एक बुजुर्ग आए हैं, वो कहते हैं कि नमाज पढ़ो। उसके बारे में मालूमात लेना चाहता हूँ। तो जी बात यही है। ख्वाब में आके फरमाया नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है नमाज पढ़ो। सरकार ने भी अहादीस में इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो। तो नमाज पढ़ें। अगर कोताही थी तो उसको दूर करें। अगर पहले से नमाज पढ़ते थे तो मशवरा है कि किसी को अब अपनी नमाज सुना दें, जो अस्कार उसके अंदर पढ़े जाते हैं, किरात सुना दें, नमाज के आमाल जो हैं वो आप सुना दें किसी सुन्नी आलिम को, मुबल्लिग दावत इस्लामी को। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर कुछ कमी होगी तो आपकी दूर हो जाएगी। तो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया आपको। अगर पहले से पढ़ते हैं तो मजीद कोशिश करें, अगर कोताही थी तो उसको दूर करें कि नमाज तो फर्ज है, उसके अदा किए बगैर कोई चारेकार ही नहीं। अल्लाह ताला आपको हम सबको नमाज पढ़ने पर इस्तिकामत अता फरमाए। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद अमान रजा तारी लाहौर को। मेरा ख्वाब ये है कि आप 9 साल पहले ना मुझे ख्वाब में जिब्रील अमीन नजर आए थे। तो तुम्हें पता सुबह शहरी का, तो मुझे ना अपने को बिठा के ना तो चले गया उधर तो जाइए आ रहे आसमानों की तरफ। मैंने तो जब अल्लाह ने वादी आवाज इसको जन्नत में ले जाऊँ तो जन्नत बहुत प्यार की बहुत चीजें खाई पई हैं। तो इसकी ताबीर पूछा जाती है, इसकी ताबीर क्या है? बहुत मजबूत हादसा आपका। 9 साल पुराना ख्वाब भी आपको याद है। 9 साल पहले ना मदनी चैनल था, आप किसको कॉल करते? बहरहाल इतने पुराने ख्वाब की ताबीर बयान करने से मैं माजरत खा हूं कि जब आपने ख्वाब देखा उसकी जो भी ताबीर थी वो अब तक तो जाहिर भी हो चुकी होगी। तो इतना पुराना ख्वाब बयान ना किया करें। बावकात तो इसमें गलती का भी बहुत ज्यादा इम्कान होता है, क्योंकि ख्वाब में दुरुस्त तौर पर बयान करना ये लाजमी होता है। 8 साल 9 साल पुराना ख्वाब ज़ाहिर है कि लिख के तो नहीं रखा होगा, भूल जाता है आदमी, सिनेरियो भूल जाता है। उन दिनों आपके हालात वाकयात क्या थे, आप क्या किया करते थे, मुल्की हालात क्या थे, आपके मोहल्ले के हालात क्या थे, आपकी अपनी मसरूफियात क्या थी, रुझानात क्या थे, ये सब बातें जो हैं वो ख्वाब की ताबीर के अंदर इनका अमल दखल हुआ करता है। तो कोई नया ख्वाब देखे तो बयान कर दीजिएगा। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। जुल्फ़ार जी फैसलाबाद से ख्वाब आ रही, बीवी मेरी सो रही थी तो 4 पाई तो 4 पावे टूट गए। ये बारे पूछना की गल बेरब सा ख्वाब है, इसकी कोई ताबीर नहीं है। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा, मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मैं फैजान मदीना में जो है मतलब तबलीग कर रहा हूँ इंग्लिश के अंदर, और दूसरी बार भी मैंने यही ख्वाब देखा, और तीसरी बार मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है एक जगह पर, और मैं लोगों से पूछते हुए जाता हूँ कि भाई हजूर कहाँ बैठे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आगे बैठे हैं आगे बैठे हैं, और जैसे ही आगे जाता हूँ फाइनल जगह पे, तो वहाँ पे नूर ही नूर मुझे नजर आता है ना। बस इतना मैंने ख्वाब। क्या बात है नईम भाई आपकी, फैजान मदीना में, और वो भी इंग्लिश में आप तबलीग दीन फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, नेकी की दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मुबल्लिग दावत इस्लामी बनाए। अमली तौर पर कोशिश भी करना पड़ेगी। बाबुल मदीना ही से आपने कॉल की है, तो अब इसकी ताबीर आप ही के हाथ में है। मुबल्लिग बन जाइए। मुबल्लिग बनने के लिए क्या करना होगा? मदनी काफिलों का मुसाफिर बनना होगा, हफ्तावार इज्तिमा की पाबंदी करनी होगी, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होना होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उर्दू में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, और जुबानों में भी करेंगे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ आपके ख्वाब की ताबीर आपके हाथ में है। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मोहम्मद हसीन तारीख करना आला। मुझे ख्वाब आई है कि रात को सोया हूँ इशा के बाद नमाज पढ़ के, तो ख्वाब में दज्जाल शैतान ये आया तो मुझे कह रहा है कि काफिर हो जाओ। तो इसके बाद मेरी अचानक नींद खुली है, तो मैंने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दी। शैतान इस तरह से परेशान करता रहता है, कभी किस शक्ल में आके, कभी किस शक्ल में आके शोभे भी दिखाता है, तरह तरह से मुसलमान को परेशान भी करता है। लेकिन माशाल्लाह समझदार मालूम होते हैं कि उठते हुए आपने ला हौल शरीफ पढ़ा,
تو شیطان سے حفاظت کا ایک بہترین طریقہ ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کثرت کرنا، لا حول شریف کی کثرت کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں بھی جو بھی آپ کی زبان ہے شیطان سے پناہ مانگنا. یہ بہترین وظائف ہیں شیطان سے حفاظت کے لیے. سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لینے کی عادت بنا لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، اور شیطان اس طرح سے خواب میں آ کے آپ کو پریشان نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک ایمان پر، اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور کل برج قیامت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لواء الحمد تلے جگہ نصیب فرمائے. تو یہ تھی آج کی ہماری کالز جو اختتام پذیر ہوئی. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. ہفتہ وار سنتوں میرے اجتماع میں شامل ہونے کی تمام اسلام بھائی نیت فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس کے غلامی میں وہ آقا